رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حالیہ عرب اسرائیل معاہدہ۔ پہلی بات جو بات کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ جہاں پر امریکہ نظر آئے تو وہاں پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں خیر کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ شر ہی شر نظر آئے گا۔ اس حالیہ عرب اسرائیل معاہدے کے پیچھے امریکہ پوری طرح کار فرما نظر آتا ہے اور بعض اسلامی ممالک بھی اس میں پوری طرح انوالو ہیں اور اس میں اپنی رضامندی کا اظہار کر چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان اس معاہدے نے پورے کے پورے خطے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور دفاعی نقطۂ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ پورے خطے پر پڑیں گے۔ اسرائیل کے حمایت میں پاکستان میں بھی نام نہاد اسکالرز، سیکولر قوتیں اور لبرلز نے زمین آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دی ہیں، اور عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ اسرائیل کو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ تو میں اس کو دو پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو نہ ماننا جو ہے وہ کوئی صرف فلسطین اور اسرائیل کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ عربوں کا اور اسرائیل کا آپس میں کوئی باہمی تنازع ہے، اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں یا پاکستان بالخصوص جو ہے وہ اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات قطعاً نہیں ہے، کیونکہ آج یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جی کہ عربوں کا مسئلہ تھا تو عربوں نے مان لیا ہے تو پاکستان کو یا دیگر اسلامی ممالک کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو اس بات کو میں ضرور اس لیے اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف عرب اسرائیل تنازع نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان مشرکین کو، یہودیوں کو، نصارہ کو یا عالم عرب سے نکال دو۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے مجھ سمیت تمام لوگوں کو، سننے والوں کو، بالخصوص نوجوان نسل کو۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عرب اسرائیل معاہدہ جو ہے اس میں صرف اور صرف عربوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے نظریاتی معاملات کی بات ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہم نے بیت المقدس کو اور یروشلم کو فتح کیا ہے مسلمانوں نے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو افواج تھیں مسلمانوں کی، انہوں نے یہ یروشلم اور بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں سے نہیں لیا تھا، بلکہ اس وقت وہاں پر عیسائی رومن جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر یہ ایک تاریخی بات ہے کہ بغیر کسی خون کے بہائے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیت المقدس کی فتح عطا کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ پہلی بات تو مجھ سمیت ہم سب کو یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اگر آج اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کی اتنی طویل تاریخ رکھنے والی سنہری دور صلیبی جنگوں کا جسے کہا جاتا ہے، تقریباً 250-300 سال کا دور ہے جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا وہ اس وقت عرب اور اسرائیل کا جھگڑا تھا؟ ہرگز نہیں، اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت صلیبی جنگ جو تھی وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہو رہی تھی، اور اس وقت بھی یہ سارے کی ساری جنگ جو تھی یہ ایک مقدس جنگ کے طور پہ غیر مسلموں میں بھی لی جا رہی تھی اور مسلمانوں میں بھی لی جا رہی تھی، اور یہ سارے کا سارا یروشلم اور بیت المقدس کے حصول کے لیے جنگ تھی۔ پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے لیے پوری جنگ کی اور پوری طاقت استعمال کی اور بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو شکست دی، تو کیا اس وقت بھی یہ عرب اور اسرائیل کی جنگ تھی؟ ہرگز نہیں، اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ بات۔ اس وقت بھی یہ جنگ جو تھی وہ ایک مقدس نظریے کے لیے تھی، یروشلم کے مقدس شہر کو حاصل کرنے کے لیے تھی اور بیت المقدس کے حصول کے لیے تھی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان، اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان اور اسرائیل کا جھگڑا کیا ہے؟ پاکستان مدینہ طیبہ کے بعد ایک اسلامی ریاست ہے نظریے کے بنیاد پہ وجود میں آنے والی، اور دوسری نظریاتی ریاست جو یہودیت کے نظریے پہ رکھی گئی ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل اور پاکستان جو ہیں وہ شروع دن سے ہی ایک دوسرے کے انتہائی زیادہ مخالف ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان بھی ہم بابائے قوم کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ کسی طور پہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہم اسرائیل کے ناجائز وجود کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ چند دن پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک بہت بڑا نقشہ پورے عالمی فورم پہ اٹھا کے رکھا تھا۔ اس نے کہا یہ دیکھیے کہ آج سے 70 سال پہلے اسرائیل ایک نقطے کے برابر تھا، اور پھر آج دیکھیے کہ اسرائیل بڑھتے 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 کہاں چلا گیا۔ تو یہ ان کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ متحدہ عرب امارات کو دیکھیں، اس کے بعد بہت سارے عرب ممالک مزید اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہمارے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی بڑا بیان واضح طور پر سامنے نہیں آیا۔
سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں 10 لاکھ پاکستانیوں کے انخلا کی دھمکیاں دے چکا ہے، آپ سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے، کچھ مانگ لیے ہیں، کچھ مانگ رہا ہے۔ سعودی عرب کے حکمران بھی بھارت کو کس لیے ناراض کریں گے؟ کشمیریوں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ سعودی شہزادوں کے بھارت کے ساتھ تجارتی منصوبے ان کے ہیں، تجارتی مفادات بندھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی اپنی تجارت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارے لیے سعودی عرب جو حجاز مقدس ہے، ہمارے لیے انتہائی مقدس ہے، انتہائی محترم ہے۔ ہماری جانیں بھی کعبہ شریف کے لیے، حرم شریف کے لیے، مدینہ طیبہ کے لیے، حرم مکی اور حرم مدنی کے لیے، روضہ رسول کے لیے۔ ہم تو کہتے رہے ہیں کہ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم یہ ساری گنبد خضرا کی آن بان شان پہ ہماری آن بان شان قربان ہے۔ ہم تو یہ اس عقیدے پہ دوسری بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے سعودی حکمرانوں کی، تو انہوں نے آپ کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ وہ آپ کے وزیر خارجہ کو کس طرح انہوں نے پہلے بھی ایک بار انہوں نے ان کے ساتھ جو مساویانہ سلوک رکھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ بیان پہ پوری سعودی عرب میں حکمرانوں میں ایک چیخو پکار مچ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، عرب کے دیگر ممالک بھی اگر اس پہ ہم بڑا کچھ سٹینڈ لیتے ہیں تو ہماری حکومتوں کو کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے لوگوں کو واپس کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، کبھی بھی ہم بھوکے نہیں مرتے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے، توکل علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ توکل اللہ پہ پوری قوم کو سمجھائیں، حکمرانوں کو سمجھائیں۔ حکمرانوں کا قرب رکھنے والے علماء کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، حکمرانوں کو سمجھائیں کہ خدا را اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھو۔ سعودی عرب اگر ہمارے 10 لاکھ لوگوں کو، دیگر ممالک ہمارے لاکھوں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں تو اس کے نتائج یقیناً مشکل کا ہم شکار ہوں گے، لیکن بڑا آسان راستہ ہے۔ اگر دنیا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر اپنے ملک میں جتنے غیر ملکی ہیں ان کے انخلا کی بھی تاریخ دے دینی چاہیے۔ سعودی عرب ہمارے لوگوں کو نکالے گا، یہاں پر موجود لاکھوں لوگ جو غیر ملکی موجود ہیں، ہم ان کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے عالمی معاہدات کو ایک طرف ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کو انخلا کی ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ آپ کے 10 لوگ آئیں گے، کمپنسیٹ ہوں گے۔ تو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے یاد رکھیے کہ پاکستان کیوں نہیں مان رہا۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے لیے جو ساری کی ساری یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، پاکستان اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور کیسے مان سکتے ہیں؟ کیا ہندوستان کے ساتھ مل کر اسرائیل نے سری نگر ایئرپورٹ اور دیگر ایئرپورٹس پہ اپنے طیارے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں کیے تھے؟ پاکستان کے اداروں کی رپورٹس موجود ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی یہ بات سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ مضبوط سٹینڈ لینا چاہیے۔ سعودی عرب سے بھی دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ پاکستان نے ہر موقع پہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ اس سے قبل شاہ فیصل تک کے دور میں ہمارے ساتھ سعودی عرب کے بہت اچھے برادرانہ تعلقات رہے ہیں۔ شاہ فہد کے دور تک بھی نسبتاً بہتر تعلقات رہے ہیں، لیکن اب تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں، ریاستوں کی تاریخ میں، ملکوں کی تاریخ میں یہ معاملات آتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت دو ٹوک فیصلہ جو ہے بہرحال کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ان اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں بڑی رکاوٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنے قدم آگے بڑھانے چاہیے۔ میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہوش مندی کرنی ہے۔ ہوش مندی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھوک اور خوف کے ڈر سے اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کر لیں، اپنی ملکی سلامتی پہ سمجھوتا کر لیں، اپنے ملکی وقار پہ سمجھوتا کر لیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بس ہمیں غور کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ بھی کرنا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا، اس بات کا دو ٹوک اعلان کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ میرا پیغام ان اینکرز کے لیے، ان صحافتی حلقوں کے لیے بھی ہے کہ جو اسرائیل کو ماننے کے لیے تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے وہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور اسلام کے مخالف کسی بھی قوت کو یہ تسلیم نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔